ملت کے دکھوں کا جو مداوا نہیں کرتے، ملت کے دکھوں کا جو مداوا نہیں کرتے، کرسی کے لیے وہ کام کیا کیا نہیں کرتے۔ میدان الیکشن میں گئے ہار تو غم کیا، میدان الیکشن میں گئے ہار تو غم کیا، جو مرد ہے ہمت وہ کبھی ہارا نہیں کرتے۔ گو ملک داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن، گو ملک داؤ پر لگا دیتے ہیں لیکن، ہار کر کبھی سیٹ کا سودا نہیں کرتے۔ Now I would like to invite Taqwa and Abrar come on the stage for speech. Taqwa, Abrar, please come on the stage. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر علی وقار، مجھے دیکھیے، میری معصومیت کو دیکھیے، مجھے دیکھ کر آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگلے سال بچوں کی وزیر اعظم میں ہی نہیں ہوں گی؟ کیونکہ ہر کوئی مجھے کہتا ہے سیاست میں آ جاؤ، پر میں کہتی ہوں نہ بابا نہ، مجھے نہیں آنا سیاست میں۔ اگر سیاست میں جاؤں گی تو ترقی کروں گی، ترقی سے پیسہ کماؤں گی، پیسے سے ٹینشن لوں گی، ٹینشن سے بی پی لو، بی پی لو سے ویسے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آج ہم یہاں نہ کہاں پہ ٹانگ جانے کی بات کریں گے اور نہ ہی قانون کے ہاتھ لینے کی بات کریں گے، اور نہ ہی یہ بات کریں گے کہ جب زیادہ بارش آتے ہیں تو زیادہ پانی آتا ہے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بچے ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ چھوڑیں، اب میری معصومیت کی بات کریں۔ ایک بار میرے ٹیچر نے پوچھا کہ سیاستدانوں کو کیسے چنا جائے، تو میں نے بھی معصومیت سے کہہ دیا جیسے بادشاہ اکبر نے انار کلی کو چنا تھا۔ تو میرے ایک جواب سے ٹیچر بھی بولی واقعی بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ صدر علی وقار، ایک بار میری امی نے سیاسی ہانڈی میں لوٹے پکائے، میرا مطلب کریلے پکائے، تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ تو بابا جان نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، رمضان میں جو بھی بنے اسے ضرور کھا لینا چاہیے۔ تب مجھے جا کر یہ پتہ چلا کہ ہمارے سیاستدان ہمارے ملک کو اتنا شوق سے کیوں کھاتے ہیں، کیونکہ پاکستان بھی تو رمضان میں منع تھا۔ ویسے نعیم بھائی، اگر آپ کے دور میں انکل شفقت ہوتے تو آپ کے خیالات اور جذبات بھی ہم بیچارے بچوں کی طرح یہی ہوتے۔ لکھنا پڑھنا چھڑ دے ولیا، بس بارش دی رکاس، چک رضائتے سو جا بندیا، شفقت کرے گا پاس، شفقت کرے گا پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ کہتی ہیں کہ بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، لیکن ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ بچے ہی پورے کے پورے سیاسی ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک سیاسی بچے نے فرمایا جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب کم بارش آتا ہے تو کم پانی آتا ہے۔ یہ سن کر ہماری کانپیں تو ٹانگ جاتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم چلو پر پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں۔ بڑے تو بڑے ماں کی گود میں انگوٹھا چوستے بچے بھی یہ کہتے ہیں یہ کس نے زمین پہ اتارے ہیں بچے، یہ کس نے زمین پہ اتارے ہیں بچے، یہ عقل کے دشمن ہیں بیچارے بچے، یہ عقل کے دشمن بیچارے بچے۔ آپ کہتی ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایبسلیوٹلی ناٹ سے ہمارا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ سنگ گرا جو حائل رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہبر ہیں، منزل پر جائے گی دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی، یا بس میں جان میں قائم یا ہوں میں لا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دیں یہ عزم کیا
مذہب نہیں جو حق کے مقابل اس کو مٹا کر دم لیں گے، اس کو مٹا کر لیں گے۔ میں چشمے تصور سے یہ منظر دیکھتا ہوں کہ ایک بچے کو چوری کی عادت لگ جاتی ہے، اس کے والد کو یہ عادت چھڑانے کی حاجت ہوتی ہے، قریب ہی ایک مولانا کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ اس کے دم فرمانے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے مولانا کے پاس گیا، مولانا نے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم فرمایا تو باپ اپنے بیٹے کو لے کے گھر آیا تو بیٹے سے پوچھا، بیٹا دم کے بعد تم نے چوری کا وہ وبال تو نہیں آیا؟ بیٹا بولا، نہیں ورنہ میرے منظر تو سیاست کے قیاسی ہوتے ہیں، بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں، بچے تو سیاسی ہوتے ہیں۔ ویسے نہیں بھائی، یہ منظر سن کر آپ کے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا ہے سیاست کے میدان میں کسی مولانا کا کسی سیاسی بچے پر سایہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو اتفاقاً ہو پایا ہے، ورنہ میرے منظر تو معصومیت کے اقیاسی ہوتے ہیں، بچے تو سیاسی ہوتے ہیں۔ ہم بچے اتنے سیاسی ہوتے ہیں، ہم پر والدین اور اساتذہ کے کیسز ہوتے ہیں، مگر ان کیسز کے باوجود ہم وزیر نہیں بن سکتے۔ ارے پھر سنجیدہ ہو گیا، ایک دن ہوٹ لڑنے جھگڑنے کے بعد دوسرے دن خودباز کرکٹ کھیلنے والے بچے ایسے ہی سیاسی ہوتے ہیں جیسے ہماری سیاست میں موجود بچے ہیں۔